السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اسلامک چینل رانا نوید سعادت کا سلام، اور آپ کے لیے آج کا ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہر روزانہ کی بنیاد پہ ایک ٹاپک جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے اور بتایا جائے۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو کہ باوجود مسلمان نہ ہوئے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اور ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا تھا ان سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگ میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال بھی جب ابو طالب کے کبھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو بھی ہر طرح کے کھلے مہارے اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے، اور وہاں قبلہ توصیف کی بڑی جماعت ہے اور وہ قبلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبلہ کے 3 سردار جو کہ بڑے درجے کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی خاطر بلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودر مہمان کی خاطر مدارت کرتے، عذاب دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آتے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہو گئے اور مہذب گفتگو کریں۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ نے تشریف نہ ہو اور مہذب گفتگو کریں، اور ان سب سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی اللہ کے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا اللہ تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں جس کو رسول بنا کر بھیجا۔ تیسرے نے کہا تیسری بات سے میں انکار کر دیا، مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت استقبال کے پہاڑ تھے، مگر اس کے قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں فوراً نکل جاؤ، اور مایوس ہو کر واپس لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پلیٹیں پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کی جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر شیروں سے اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں کی ذلت اور رسوائی کی۔ اے الرحمن الرحیم، تو ہی سنا کار رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، اور میں تیرے حوالے اس کسی اجنبی بیگانہ جو مجھے دیکھ کر ترش ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کو دیکھ کر قبول نہیں کرتا تو وہ مجھ سے ناراض نہیں، تو کسی بھی وہ پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ تیرے چہرے کا اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو گئے، اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو اور مجھ سے تو ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، تیرے سوا کوئی طاقتور نہیں۔ ملک المالک کی شان اس پر خوش ہونا ہی تھا کہ حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام
سلام کیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ ہی قوم کو گفتگو ہے جو آپ سے ہوئی اور سنی ہے، اور اس بات کو سننے اور ایک فرشتہ جو کہ آپ کے متعلق پہاڑوں کی خدمت اور آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے چچا کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا، عرض کیا جو ارشاد ہو تو وہ تکمیل کروں گا۔ دونوں جانب پہاڑ ملا کر جس سے سب کے درمیان کچل جائے، جو سزا پہ تجریف فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی امید سے رکھتا ہوں کہ اگر مسلمان نہیں تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو پرستش اور عبادت کریں۔